زندگی میں ہم چاہیں جتنی بھی بڑی بڑی مشکلوں میں گرفتار ہو جائیں، لیکن جب یہ یاد آتا ہے کہ خدا کی ذات ہمارے ساتھ ہے تو ان مشکلوں کو تحمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے تو خدا سے حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے بہت زیادہ راستے ہیں، لیکن کچھ راستے ایسے ہیں جو بہت زیادہ نتیجہ دیتے ہیں، جلدی نتیجہ دیتے ہیں، اور انہی راستوں میں سے ایک راستہ ذکر یا علی ہے۔ جو کوئی مسلسل اس کو پڑھے گا اس کے کاموں کی گرہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ جب بھی آپ فارغ ہوں تسبیح ہاتھ میں اٹھائیں اور ذکر مبارک یا علی پڑھتے چلے جائیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی ذکر یا علی کو پڑھتا ہے خداوند تعالی اس کے لیے ایک قرآن کے ختم کا ثواب لکھتا ہے۔ اسی طرح بہار الانوار کی 41ویں جلد میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر یا علی کہنے والے کے لیے 3600,000 مرتبہ قرآن کے ختم کا ثواب رکھا گیا ہے۔ ہر حاجت کے لیے اس میں مبارک امام علی علیہ السلام کا ورد کریں، بدھ نہیں گزرے گا کہ نتیجہ مل جائے گا، حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس طرح ہے کہ مسجد میں ایک خلوت کے مقام پر جائے اور 12,000 مرتبہ یا علی پڑھے، البتہ اس کی حاجت روا ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ امام علی علیہ السلام کا نام اسم اعظم ہے۔ یا علی کا ختم مجربات میں سے ہے۔ 10 رات تک یعنی ہر رات کو معین وقت پر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کسی سے کلام کیے بغیر 110 مرتبہ صلوات پڑھے اور اس کے بعد 1570 مرتبہ ذکر مبارک یا علی پڑھے۔ اس کے بعد اپنی حاجت کو خدا سے طلب کرے اور 3 مرتبہ صلوات پڑھے کہ مجرب ہے۔ ذکر یا علی کا 12,000 مرتبہ ختم۔ پاک اور طاہر لباس پہنے، خالص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھے اور ہر روز 1000 مرتبہ یا علی پڑھے، 11 دن تک پڑھے اور اس کے درمیان ناغہ نہ ہو۔ 12ویں دن نہیں پڑھنی ہے جب تک مطلب حاصل نہ ہو جائے، مراد پوری نہ ہو جائے۔ جب مراد پوری ہو جائے تو 1000 مرتبہ جو رہ گئی تھی اس کو پڑھ لے۔ ختم شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں صلوات پڑھنا اہم شرائط میں سے ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ عالم دین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو 13 رجب کی رات 110 مرتبہ کہیں علی بحق علی۔ علی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ خدا سے کہیں کہ اے علی تجھے تیرے علی کا واسطہ، انشاءاللہ سب کی دعا قبول ہوگی، لیکن اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے 40 مومنین کے لیے دعا مانگنا نہیں بھولیے گا۔ اس کے بعد اپنی حاجت کو خدا سے طلب کریں۔ پہلی دعا زمانے کے امام کے ظہور کے لیے مانگیں۔